صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا کرم کہ اللہ نے ہم لوگوں کو پہلے سنت اور جماعت میں سے بنایا. بند کری دو بات میں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کی 73 فرقے ہوں گی. ان میں سے ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا، یعنی جہنم سے بچنے والا ایک ہی فرقہ ہوگا. صحابہ کرام نے فوراً پوچھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، وہ ایک فرقہ جو نجات پانے والا ہے تو اوپر کی میں چلتی ہے نا؟ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک جو چلتا ہے وہ اپنے آپ کو نجات پانے والا ہی سمجھتا ہے. یہودی عیسائیوں کے بارے میں کہتے تھے کہ عیسائی جو ہے وہ کسی مذہب پر نہیں ہے، ہم اپنے مذہب پر ہیں. اور عیسائی یوں کہتے تھے کہ یہودی کا کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب تو ہمارا ہے. اس لیے آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا؟ اصل تو نجات ہے میرے دوستوں، زندگی تو بدل جائے گی، لیکن زندگی اس طریقے پر گزرے، اس طریقے پر گزارنے پر اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے. ایمان والے کے سامنے یہ ہونا چاہیے. ایمان والا کبھی جذبات پر نہیں چلتا. دین جذبات کا نام نہیں، دین طریقے کا نام. اس لیے آپ علیہ السلام نے ہر عمل کا طریقہ بتایا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ نجات پانے والا فرقہ جو ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں چلا اور میرے صحابہ چلے. ہر ایک کو تھرمامیٹر دے دیا. ہر ایک کو تھرمامیٹر دے دیا. اس تھرمامیٹر پر اپنی زندگی کو دیکھ لو. جیسے بخار آتا ہے، بخار تو ڈاکٹر تھرمامیٹر سے دیکھ لیتا ہے کتنا ڈگری ہے. جوان، بوڑھا، مالدار، غریب، شہری، دیہاتی، یہ تھرمامیٹر دیکھ لے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. میں صبح سے لے کر شام تک
اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اور بڑھاپے سے لے کر موت تک یہی جو زندگی کا ڈگر ہے وہ اس پر ہے کہ اس سے ہٹا ہوا ہے. جو انسان اندھا دھند چلے جو سمجھ میں آیا کر لیا جو سمجھ میں آیا کر لیا. اور دشمن بہت چالاک ہے. کسی مسلمان سے یہ کہو نماز مت پڑھ، مسلمان مانے؟ ارے بولو نہیں. روزہ مت رکھ، مانے نہیں. لیکن دشمن جو ہے نا وہ یہ چیزیں نہیں کہے گا. اسی لیے شیطان نے کہا کہ میں نے انسانوں کو گناہ کے ذریعے سے گمراہ کیا اور انہوں نے مجھے استغفار کے ذریعے سے مار ڈالا. میں نے تو گناہ اس لیے کروائے تھے، گناہ کر کے کہتے جہنم میں جائے، لیکن تو گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو میری ساری محنت تو پانی مل گیا. لیکن شیطان کو وعدہ کر کے آیا ہے کہ آدم کے بیٹے کو جنت میں نہیں جانے دینا. تو پالنپور میں کوئی آدم کا بیٹا ہے؟ کوئی نہیں. تو ہم کون ہیں؟ آدم کے بیٹے کو جنت میں نہیں جانے دینا. تو شیطان نے کہا میں ان کو خواہشات میں پھنسا دوں گا. اپنی مرضی پر جب آدمی خواہشات پر چلتا ہے اور اپنی مرضی پر چلتا ہے تو کبھی توبہ کی توفیق ہوتی نہیں. دین نہیں ہے اس کو دین بنا کر پیش کروں گا. تو جو شخص بے دینی کو دین سمجھ کر کرے گا، جیسے کوئی آدمی دین پر ہے تو نماز پر ہے، روزے پر ہے، حج پر ہے، زکات پر ہے، تو توبہ کرے گا میں نماز نہیں پڑھوں گا، وہ تو دین ہے. ایسے ہی بے دینی کو شیطان دین بنا کر پیش کرے گا. یہ آدمی بڑے خطرے میں ہو گیا. بھائی ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، آپ اس سے کہو بھائی توبہ کر لو. ایک آدمی سود کھاتا ہے، آپ اس سے کہو توبہ کر لو. لیکن ایک آدمی یہ دینی کو دین سمجھ کر کر رہا ہے، حالانکہ وہ دین نہیں ہے، اور آپ علیہ السلام نے جو تھرمامیٹر دیا ہے اس پر یہ چیز آتی نہیں ہے، اس سے کہو توبہ کرو تو کرے گا؟ شیطان یہاں مارتا ہے. شیطان یہاں مارتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے لائے ہوئے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی، دین سمجھ کر وہ کر رہا، ثواب سمجھ کر کر رہا، آپ نے فرمایا فہو رد، یہ مردود ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ خوش ہو رہا ہو. 3 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے دولت قضا پر یعنی گھر پر گئے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آپ علیہ السلام کی رات کی عبادتیں کیا ہوتی ہیں. دن میں تو آپ مسجد میں تشریف لاتے، رات کی عبادتیں کیا ہوتی ہیں. جب ازواج مطہرات نے بتایا کہ آپ علیہ السلام کی رات کی عبادتیں یہ ہوتی تھی، تو 3 جانے والے جو تھے انہوں نے اس عبادت کو اپنے بارے میں کم سمجھا کہ بھائی اللہ کے نبی کے لیے تو کافی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ کم ہے، ہم اس سے زیادہ کریں گے. بھائی کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے ہوا تو کرو یار. انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے لیے کم ہم زیادہ کریں. کیا زیادہ کریں گے؟ عبادت. اب ان میں سے ایک نے کہا
میں پوری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں، پوری رات عبادت کرنا۔ دوسرے نے کہا میں روزائی رکھوں گا، افطار کروں گا نہیں۔ روزہ رکھنا کتنی بڑی بات ہے، رات کی نماز کتنی بڑی بات ہے۔ اور ایک صحابی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ شادی کرنے کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے نا۔ جس کی شادی نہیں ہوتی وہ بھی پچھتاتا ہے، اور جس کی ہوتی ہے وہ بھی پچھتاتا ہے۔ لکڑی کا لڈو ہے، لکڑی کا لڈو ہے، جس کے منہ میں نہیں آیا وہ کہہ رہا مل جائے تو اچھا ہے، اور جس کے منہ میں ہے وہ چباتا نہیں ہے۔ بھائی شادی کریں گے، بیوی آئے گی، بچے آئیں گے، ذمہ داری بڑھ جائے گی، عبادت کا وقت کم ملے گا۔ یہ تین نیتیں بھی، رات کی نماز، ہمیشہ کا روزہ، اور عبادت کے لیے فارغ ہونے کے لیے شادی نہیں کرتی۔ آپ علیہ السلام کو پتا چلا، آپ علیہ السلام کو پتا چلا اور ان کو بلایا، تم نے یہ باتیں کہی تھی، اب آپ نے شاباشی نہیں دی، شاباشی نہیں، حالانکہ عبادت ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے عورتوں سے شادی کی ہے۔ آگے جملہ فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ میرا نہیں ہے، میری جماعت کا بھی نہیں ہو۔ سوچیے بڑی بڑی تین عبادتیں ہیں، لیکن سنت سے اور تھرمامیٹر سے ہٹی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میرا نہیں ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ دیکھا دیکھی سنی سنائی میں ایمان والا آ جاتا ہے، ایمان والا دیکھا دیکھی نہیں کرے گا، سنی سنائی نہیں کرے گا۔ ایمان والا تو ہر موقع کا دین معلوم کرے گا کہ ہر موقع کا دین کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک ایک چیز کا طریقہ بتلایا، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، پہننے کا طریقہ، چہرے مہرے کا طریقہ، شادی بیاہ کا طریقہ، موت میت کا طریقہ۔ جو انسان اس پر آئے گا اس کا ہر عمل دین بنے۔ آپ علیہ السلام کے طریقے پر کھایا، دین۔ آپ علیہ السلام کے طریقے پر پانی پیا، پانی پینا دین۔ آپ علیہ السلام کے طریقے پر سویا تو سونا دین۔ آپ علیہ السلام کے طریقے پر کمایا تو کمانا دین۔ ارے دین نماز روزے کا نام نہیں ہے، دین جو پوری زندگی کا نام ہے، بشرطے کہ آپ علیہ السلام کے طریقے پر ہو۔ کوئی طریقہ آپ نے نہیں چھوڑا۔ اب موت کا مسئلہ آیا، موتیں ہوتی رہتی ہیں، اب موت پر غم منانے کا کیا طریقہ ہے؟ شریعت یہ نہیں کہا غم مت مناؤ۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، آپ علیہ السلام کے آنکھ مبارک سے آنسو گر رہے ہیں۔ صحابہ نے پہلی مرتبہ دیکھا، یہ اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور میرا دل غمگین ہے۔ طریقہ معلوم ہو گیا؟ باپ کے مرنے پر، بھائی کے مرنے پر، ماں کے مرنے پر، بہن کے مرنے پر، بیوی کے مرنے پر آدمی آنسو بہا سکتا ہے، لیکن سینہ گھٹنا،
کپڑے پھاڑنا، زور زور سے رونا، اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ ہر چیز کا دین ہے، اور سوگ کب تک مناؤ گے کہ 3 دن تک۔ ہاں، اگر بیوی کا شوہر چلا گیا تو 4.25 مہینے تک سوگ منائیں، باقی کے رشتے داروں کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں۔ آپ علیہ السلام کا وصال ہوا، جس دن آقا دنیا سے تشریف لے گئے، وہ غم والا دن جو زمین آسمان نے دیکھا ہے، قیامت تک ایسا غم والا دن نہ آسمان دیکھے گا نہ زمین دیکھے گا۔ آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا، صحابہ نکال۔ ہم کیا محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے؟ محبت تو صحابہ کرتے تھے کہ ٹھنڈے پانی سے زیادہ اور بھوک کی حالت میں بہترین کھانے سے زیادہ آپ علیہ السلام کی محبت تھی۔ اگر رات کو آنکھ کھل جاتی اور آپ کی یاد آ جاتی، دوبارہ نیند نہیں آتی، وہ آپ کے مکان کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صبح تشریف لاتے نماز کے لیے، آپ کا چہرہ انور دیکھتے تو تسلی ہوتی۔ محبت کرنے والے تو وہی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر آپ علیہ السلام سے محبت کرنے والا کون؟ آپ کا وصال ہو گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اجازت سے دور ان کا مکان تھا، بھاگ گئے۔ پتا چلا آئے، آپ علیہ السلام کے چہرے انور سے چادر ہٹائی اور بوسہ دیا اور یوں فرمایا، طبت حیا و میتا۔ نبی جی آپ زندہ تھے تو بھی پاکیزہ تھے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو بھی پاکیزہ ہے۔ اے اللہ کے نبی، جی یہ چاہتا ہے کہ آپ کی جدائی میں بدن کا سارا پانی آنسوں کے ذریعے سے باہر نکال دوں، لیکن آپ نے اس سے منع فرمایا۔ بہاؤ میں بہہ جانا یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ ایمان والا اپنے آپ کو جمائے گا، بہہ جانا ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے صبر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش کو بیٹھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی لاڈلی بیٹی اشعار پڑھ رہی ہے اور اشعار پڑھ کر اپنے آپ کو تسلی دے رہی ہے۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ حضرت فاطمہ کہہ رہی ہے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا من شم تربت احمدی۔ ابا جان، آپ کے انتقال پر مجھ پر اتنا غم پڑا ہے کہ اگر غم سفید دین پر پڑتا تو سفید دین کالی رات بن جائے۔ پھر یوں کہا کہ جس نے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کی مٹی سونگھ لی، اب اس کے لیے کیا باقی رہا ہے کہ قیمتی قیمتی عطر سونگھے ہو؟ سارے عطر بیکار ہیں، لیکن اپنے آپ کو جمایا۔ ہاں، آپ کا وصال ہو رہا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہا رہی تھی، آپ نے بلایا، کان میں ایک بات کہی تو خوش ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا، فاطمہ ابا جان نے کیا بات کہی تھی؟ کہ ابا جان نے یوں کہا تھا، رو مت، سب سے پہلے تو میری ملاقات کرے۔ 6 مہینے کے بعد وصال ہو گئی۔ کھانا کھائے لیکن دین چھوڑ کر جذبات میں آ کر دیکھا دیکھی سنا سنی۔ وہ ایک فیکٹری میں کام کرنے والا ایک نوکر تھا،
اچھا کاریگر تھا، امانت دار تھا، بعض اچھے ہوتے لیکن کام کرنے میں ڈھیلے ہوتے، اور بعض کام کرنے میں بہت چالاک ہوتے لیکن گڑبڑی بھی کرتے. سمجھے گڑبڑی؟ ارے گڑبڑی سمجھے کرتے ہو کیا؟ یہ امانت دار تھا، کام بھی اچھی طرح کرتا تھا. چند دنوں سے اس نے فیکٹری میں آنا بند کر دیا. اچھا کاریگر تو ہر ایک بھائی کہاں گیا کرتا ہے. تو سیٹ اس کے گھر گیا، کرائے کے مکان میں رہتا تھا، باہر سے آیا ہوا تھا. دیکھا پورا گھر بھرا ہوا ہے، اوسری میں بھی لوگ بیٹھے ہیں. اور جب یہ گیا تو اوسری والے رو رہے تھے، جو باہر بیٹھے تھے وہ رو رہے تھے. اس نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہ پہلے اندر والے روئے اس لیے ہم رو رہے ہیں. رونے کا کارن بھی معلوم نہیں. وہ اندر گیا، بھائی کیوں روتے ہو؟ کہ پہلے تمہارا نوکر رویا اس لیے میں رویا. نوکر سے پوچھا کیوں روتے ہو؟ بھائی سب پورے مجموعے کو رلاتا ہے. تو اس نے کہا لوگ میری تو دنیا لوٹ گئی اور تمہیں ہری ہری سوچتی ہے اور مجھ سے پوچھتے ہو کیوں روتا ہے. کارن تو بتا یار کیا ہوا؟ کہ گھر سے خط آیا ہے. کیا آیا ہے؟ کہ تیری بیوی رانڈ ہو گئی. ہمیں پڑا تھا نا، تیری بیوی رانڈ ہو گئی یعنی تیری بیوی بیوہ ہو گئی. میری بیوی بیوہ ہو گئی میں نہ رہوں. ارے تیری بیوی کے رانڈ ہونے کے لیے پہلے تجھے مرنا پڑے گا. تو مر پہلے. تو زندہ ہے اور میری بیوی بیوہ ہو گئی کہ میں کچھ نہیں جانتا. خط آیا تو روتا رہا زندگی بھر. بیوی تو رانڈ ہو ہی نہیں ہے، بیوی تو بیوہ نہیں ہوئی. بیوہ ہونے کے لیے تجھے مرنا پڑے گا. کوئی کام آدمی کر رہا ہے، اگر دین ہوتا تو صحابہ کرام کی زندگی میں ہوتا، دین ہوتا تو تابعین کی زندگی میں ہوتا، دین ہوتا تو اولیاء کرام کی زندگی میں ہوتا. دین ہو صحابہ کی زندگی میں نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے؟ دین ہو اور اولیاء کرام کی زندگی میں نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھا دیکھی سنا سنی نہیں ہے. ہم تو ہر موقع کا دین معلوم کریں گے، ورنہ میرے دوستو زندگی ایسی گزر جائے گی اور آدمی پتا نہیں کیا سمجھتا ہوگا. ہمیشہ یہ تھرمامیٹر سامنے رکھو، میرا کمانا، میرا خرچ کرنا، میرا چہرہ مہرا، میرا لباس پوشاک، میری شادی، میری غمی آپ علیہ السلام اور صحابہ کے طریقے پر ہے یا نہیں. بس اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. آپ علیہ السلام نے غم منانے کی اجازت دی ہے. بعد دفعہ آدمی روتا نہیں ہے، اندر اندر غم ٹھیکا رہتا ہے تو اس کے ہاتھ پر اثر ہو جاتا ہے اور رونے سے تیرا غم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے. پھر رونے کی اجازت ہے. شادی میں خوشی منانے کی اجازت ہے، منانی ہے. کمانا بہت بڑی عبادت ہے لیکن کمانے میں حرام طریقہ اختیار نہ کر، ناجائز طریقہ اختیار نہ کر. اس لیے دین طریقے کا نام ہے، دین جذبے کا نام نہیں ہے. اور ہمارا تو اسلامی سال جو ہے کل سے شروع ہو گیا اسلامی سال محرم یہ بھی ہمارا ہے. اور جنوری کس کی؟ دنیا والوں کی. جنوری کس کی؟ ہو پالم پور. جنوری بھی ہماری، اس لیے کہ جنوری کا نصاب چلے گا سورج کے نظام سے، اور سورج کس نے پیدا کیا؟ اللہ. اور اسلامی نظام چلے گا چاند کے حساب سے، تو چاند کس نے پیدا کیا؟ یہ سمجھنا غلط ہے کہ جنوری دنیا والوں کے لیے ہے. جنوری بھی اللہ کا اور محرم بھی بولو
اس لیے کہ جو جنوری فروری ہے وہ سورج کے نظام پر، اور چاند محرم صفر یہ چاند کے نظام پر. تو ہمارا جو سال شروع ہوگا محرم وہ قربانیوں سے بھرا ہوا ہے. یہ آنے والا محرم ہر ایمان والے سے یہ کہتا ہے، چاہے جوان ہو، بوڑھا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، خبردار خبردار اپنی زندگی کسی ناجائز طریقے پر اور اپنے جذبات کو کسی ناجائز طریقے پر اور اپنی زندگی کا ہاتھ کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں مت دینا. یہ محرم آ کر کہہ رہا ہے. محرم سبق دے رہا ہے. پہلی محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. 10ویں محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت حسین کی شہادت کا حادثہ زیادہ بڑا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حادثہ زیادہ بڑا ہے؟ بولو. پھر جو غم منانے کا طریقہ ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ حالانکہ حادثہ تو بہت ہلکا ہے. اور پھر غم کس پر منایا جائے گا؟ زندہ پر کہ مردے پر؟ ابا زندہ ہے اور والا جوڑے گی. غم کس پر منایا جائے گا؟ مردے پر. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جائے خبردار ان کو مردہ مت کرو. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ تو زندہ ہے، تم اس کی زندگی کو جانتے نہیں ہو. تو رونے کا کیا مطلب ہے؟ ہائے حسین ہائے حسین کریں گے یا یوں کہیں گے واہ حسین واہ حسین؟ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اور آج شیر بھی بکری کی آواز میں کرنے لگا. ارے تیری آواز اور ہے، بکری کی آواز اور ہے. ہم تو کہیں گے واہ حسین واہ حسین. غلط آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، جان دے دی. اکیلے نے 72 آدمیوں جان دے دی، لیکن نانا جان کے دین کو بدنام نہیں کیا، اللہ کو راضی کیا. یہ محرم آ کر یہ کہتا ہے، او ایمان والو، او جوانوں، او مالداروں، او عورتوں، او مردوں، اللہ کو راضی کرو. چاہے اللہ کے راضی کرنے کے لیے جان چلی جائے، جان دے دو. اللہ کے نبی کا دین بدنام مت کرو. اپنا ہاتھ کسی بے دین کے ہاتھ میں مت دو. آج تو مسلمان، کیا کہوں میں آپ کو، آج تو مسلمان پتہ نہیں اپنا ہاتھ کن کن کے ہاتھوں میں لے چکا ہے. وہ جہاں چاہے اس کو چلاتا ہے، جس طرح چاہے نچاتا ہے، جس طرح چاہے بال بنواتا ہے، جس طرح چاہے چہرے بنواتا ہے، جس طرح چاہے پوشاک و لباس بدلوا دیتا ہے. ارے مسلمان، تو اپنے پیارے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے. کوئی پیدا نہیں ہوا جو تیری ٹوپی بدلوا دے، جو تیرا چہرہ بدلوا دے، جو تیرے بال بدلوا دے، جو تیرے لباس پوشاک بدلوا دے، جو تیرے جذبات کو بدلوا دے. کوئی پیدا نہیں. کمزور ہمیں. ایک پہلوان آدمی ہے اور ایک مریم ٹٹو. اب یہ مریم ٹٹو پہلوان کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے؟ تم بولتے نہیں ہو. میں دعا کرا دوں گا ابھی، مجھے شوق نہیں ہے. تمہاری طرف سے کرنٹ آتا رہے گا تو بات چلے گی. میں کوئی سوچ کے نہیں آیا، پر اللہ تعالیٰ کوئی خیر کی بات کہلواتے. اور آج ہم فیصلہ کر کے جائیں کہ مریں گے اللہ کے نبی کے دین پر اور جئیں گے اللہ کے نبی کے دین پر. چاہے جذبات پہ ٹکڑے ہو، جذبات پر چھریاں چلا سکتے ہیں، لیکن دیکھا دیکھی، سنا سنی ہم اپنی زندگی کو برباد نہیں کریں. اب مریم ٹٹو پہلوان کو کھینچ سکتا ہے؟ پہلوان خالی ایک انگلی یوں کرے گا نا، وہ چکری کھا جائے گا. ہاں، مسلمان تو مسلمان ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں.
یہ کمپنی والے جو ہے نا، کمپنی والے فریج لاؤ یا کپڑے دھونے کا مشین لاؤ یا کوئی مشینری لاؤ، تو پہلے تو گارنٹی دیتے تھے. کیا دیتے تھے؟ کیا مطلب؟ بدل دیں گے. اب کیا دیتے ہیں؟ دور سے بولو. وارنٹی. پہلی شیشہ. اب کیا دیتے ہیں؟ بولو بھاؤ. کیا دیتے ہیں؟ وارنٹی. کیا مطلب؟ صحیح کر کے دیں گے، بدلیں گے نہیں. ارے کیا دنیا کی کمپنیاں والا گارنٹی وارنٹی دیتے ہیں؟ میرے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ ساری کمپنی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جاتا ہوں، لن تضلوا ابدا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، کوئی تمہیں بھٹکا نہیں سکتا ہے، تمہیں کوئی غلط راہ پر چلا نہیں سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تمہاری زندگی کو کوئی دین سے ہٹا نہیں سکتا. وہ دو چیزیں کون سی ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور اللہ کے نبی کی سنت. مسلمان ہیں، اس کو پکڑے رکھیں گے کچھ بھی ہو جائے. جذبات اپنی جگہ پر ہے، ماحول اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی ہیں. اب دوسروں نے رونا شروع کیا. محرم رونے کا مہینہ ہے بھائی، رونے کا مہینہ ہے. حضرت امام حسین کی شہادت ہوئے کتنے سال، اور حدیث یہ کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ مناؤ. کیا ہو رہا ہے؟ اور روتے کون ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، میری بات سمجھنا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا ابا یوسف کو بھیجو نا ہمارے ساتھ، گھر پر رہے گا ہوشیار نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ بھیجو، بکریاں چرائے گا، ہم کھیلیں گے، تو ذرا اس کا دماغ فری ہوگا. کیا ہوگا؟ دماغ فری ہوگا. یعقوب علیہ السلام کا نا بھائی نا، میرا یوسف تمہارے ساتھ آوے اور بھیڑیا کھا جاوے تو بس یہ کون مل گیا. نہ ابا نہ، ہماری پوری جماعت کئی بھائیوں کی، اور یوسف کو بھیڑیا کھاتا ہوگا. آپ نے بھائی لے جاؤ. ان کی نیت ہی پوری تھی کہ یوسف سے ابا محبت زیادہ کیوں کرتے، یہ کانٹا ہٹاؤ تاکہ ابا ہم سے محبت کرے. یہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام جیسے اخلاق ہم بھی اپناوے تاکہ ابا ہم سے بھی محبت کرے، نہ، کانٹا ہٹاؤ. اب لے گئے، ہم مشورہ کیا کریں گے. کسی نے کہا معاملہ صاحب کو نہ پڑھے، یہ اپنا بھائی ہے یار، معاملہ صاحب نہیں کرنا. کیا کرو؟ کنویں میں ڈال دو، جیران کنویں میں کپڑے اتار کر پھینک. ہاں، کوئی قافلہ آئے گا، پانی کے لیے ڈول ڈالے گا تو یوسف نکلے گا. ویران کنویں میں ڈال کے چلے گا. شام کو ابا کے پاس آئے، عشاء یبکون، روتے ہوئے آئے. کنویں میں ڈالنے والے کون؟ اور رونے والے کون؟ ذرا تو سوچو. کیوں روتے ہو؟ ابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. اچھا یہ بات ہے. آپ نہ مانو تو یوسف کا کرتا دیکھ لو. خون ہے. جنہوں نے بکری کی بات کی تھی اور اس کا خون کے کو لگایا. یعقوب علیہ السلام کا لاؤ کرتا دیکھو میرے یوسف کا. کرتا دیکھا، خون ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے یوسف کو کھانے والا بھیڑیا بہت سمجھدار تھا کہ یوسف کو کھا گیا اور کرتا پھٹا نہیں.
کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ روتے ہوئے ہوئی آ رہی، بہت سوچ سمجھ کر چلو۔ یزید جو تھا، یزید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد کرسی پر بیٹھ گیا، اور اس کے ماننے والے ہی تو اس نے اپنے آدمی دوڑائے تھے کہ لوگوں سے کہو کہ یزید پر ہاتھ پر بیعت کرے، یعنی اس کو اپنا بڑا ماننا۔ غلط آدمی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو کہ نہیں کرو، غلط آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے سوچا کہ ان کو تو بیعت کرانی ہے زبردستی، تو کوفہ والے جو تھے، کوفہ والے جو اہل سنت والجماعت میں سے نہیں تھے، آج کل جو دوسرا فرقہ ہے وہ تھے، انہوں نے، یزید نے ان کو استعمال کیا، تو انہوں نے خبر بھیجی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ آ جاؤ، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، 22,000 لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ آ جاؤ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چچا داد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، اب مسلم جاؤ۔ اب وہاں کا ماحول دیکھا، انہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اخیر میں حضرت مسلم کو شہید کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ملے، حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہ نہیں جا رہا، بعض بچوں کو چھوڑ دو، انہیں ساتھ میں لے کے جاؤ۔ اب وہاں جانے کے بعد پتا چلا کہ مسلم کو تو شہید کر دیا انہوں نے، اب انہوں نے گھیر دیا کوفہ والوں نے، اور گھیر کے یوں کہا بیعت کرو، بیعت نہیں کرو۔ یہ کیا کریں گے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک دن کی مہلت ہوئی، ایک بدبخت نے کہا ایک دن کی بھی مہلت نہیں، بیعت کرو یا پھر آنکھ پار ہو جائے گی۔ کہنے والے کی طرف حضرت حسین نے دیکھا تو کب کب ہو گیا، کہا ٹھیک ہے ایک دن کی مہلت۔ اس رات میں حضرت حسین رضی اللہ کے سامنے بہت ہی بات، اور صبح یوں کہا مجھے واپس جانے دو، تو واپس نہیں جا سکتے، بیعت کرو یا لڑائی ہو۔ محرم کی تیسری تاریخ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں پہنچے۔ اب ان کے تو مسئلہ یہی تھا، لیکن جان دے دی، ایک نہیں 72 کی جان دے دی، لیکن غلط آدمی کے ہاتھ پر ہاتھ، بولو نیت کرو، غلط آدمی کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر غلط زندگی نہیں گزارے۔ اب مسئلہ آگے بڑھتے 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 پیاس لگی، قرآن جو دریا تھا اس پر کئی لوگوں کو انہوں نے طے کر دیا تھا، تو ان کی بیوی سکینہ نے کہا، حضرت حسین کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حسین بچہ بھوک سے رو رہا ہے، پیاس سے رو رہا ہے، کہ چلو۔ اب وہ بچے کو اٹھا کر گئے، پانی تک جانے نہیں دیا، وہاں سے تیر آیا جو بچے کے حلق سے پار ہو۔ جو پانی پلانے گئے تھے وہ اپنے ہاتھوں میں اپنے بچوں کا خون لے کر، بچے کو بھی نہیں چھوڑا، پانی بند، سب پریشان ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تسلی دی، گھبراؤ مت، رو مت، رو کر دشمنوں کو خوش مت کرو، ہمت کے ساتھ رہو، ہوگا وہ جو اللہ چاہے، جو مقدر میں وہ ہوگا۔
ایک ایک کو بھیجتے رہے، شہید ہوتے رہے۔ عورتیں بھی رو رہی ہیں، کیا رو میرے نانا جان کے دین کو پانی پہنچ رہا ہے، اس لیے ایمان والا جتنی قربانی دے گا، قربانی ایک پانی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کو اس کی سینچائی ہو رہی ہے اور باغیچہ آباد ہو رہا ہے۔ ہوتے 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 سب شہید ہو گئے۔ ظہر کا وقت آ گیا اور مسلمانوں کیا وجہ ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ رہا ہے؟ صحیح سالی میں تندرست ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ایسی مشغولی نہیں ہے، اور ایمان والا نماز کا جنازہ نکالتا ہے اور پھر امام حسین کی محبت میں وہ حرکتیں کرتا ہے جو دشمنوں نے کی تھی۔ امام حسین کو جواب دینا بھاری پڑ جائے گا ہمیں کہ وہ تو میرے دشمن تھے ہی تھے، جنہوں نے مجھے شہید کیا تھا وہی رو رہے تھے، تم نے بھی ان کا ساتھ دے دیا، تم تو میرے تھے۔ جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ اچھے اچھے لوگ پتہ نہیں ان دنوں میں کیا ہو جاتا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ شیطان نچا رہا ہے اور شیطان غلط لوگوں کے جماعت میں ہمیں شامل کر رہا ہے۔ پانی لینے کے لیے بھیجا ایک آدمی کو کہ پانی نہیں ملے گا، ظہر کا وقت ہے، شہید ہوئے 10ویں تاریخ کو اور لوگ رونا شروع کر دیں 1 تاریخ کو۔ شکل ہے کہ نہیں بھائی؟ چند روبر سو کہ بابا ہم مروانا سر، شہادت کب ہوئی؟ 10ویں کو ظہر میں، اور رونا کب شروع ہوتا ہے؟ یہ طبقہ بھی روئے گا۔ سمجھداری سے کام لیا، کیوں رو رہے تھے؟ اگر پلان ہمارا فیل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ پلان فیل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس پلان کے فیل نہ ہونے پر رو رہے تھے، اور جس دن شہید ہو گئے اس دن تاکہ ٹھنڈے ہو گئے۔ بولنا پڑتا پچھڑا بابا کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کبھی سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ارے تو نمازی تھا یار، تو 3 دن میں جانے والا تھا، تو ہفتہ والے اجتماع میں شرکت کرتا تھا، تو مسجدہ جماعت کا ساتھی تھا، کیا ہو گیا تجھے کہ شیطان نے تجھے دھکا دے کر وہاں بھیج دیا؟ مرنے سے پہلے رونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے تو آدمی دعا کرتا ہے، مذہب دعا کریے ابا سیریس ہے، مذہب دعا کریے پڑے ایسا، ابا سیریس ہے دعا کریے۔ لیکن غلط آدمیوں کی عقل ماری جاتی ہے، جیسے اس وجہ سے بھائیوں کی ماری گئی ہے کہ کرتا پیش کریں گے ابا مان جائیں گے، لیکن ابا نے تو ایک ایسی بات کہی کہ بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا، یوسف کہا گیا کرتا نہیں پڑا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ بھی ہو جائے نماز پڑھو، تیمم کر کے نماز پڑھ لو، سجدے میں گئے ہیں اور پھر گردن کر، اور مسلمانوں نماز چھوڑ رہے ہیں۔ جس نے نماز چھوڑی وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا، جہاں جا کے برباد ہونا وہ ہو جائے۔ اس لیے پورا ملمان نیت کرو کہ آج محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربانی کے مہینے و دنوں میں ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ آج سے لے کر ہمارا جنازہ اٹھنے تک آج تک ہماری کوئی نماز آگے پیچھے نہیں۔ انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، اب بولے زور سے بولو نا، یہ بات ہوگی، یہ نیت ہے، یہ ہے محرم کا سچا سبق، یہ ہے امام حسین سے سچا سبق لینا کہ میرے پیارے نبی کے نماز سے کربلا میں پیاس کی حالت میں، تپتی ہوئی ریت میں، دھوپ کی حالت میں، اور شہید ہونے سے پہلے
24 زخم تلواروں کے اور 22 زخم نیزوں کے، نڈال ہو گئے نڈال، لیکن نماز نہیں چھوڑی، نہیں چھوڑی، نہیں چھوڑی۔ اب سر کاٹ دیا، قلم کر دیا۔ ایک بدبخت نے کہا، کہاں سے لوگ ہمت لاتے ہیں حضرت حسین کے واقعے کو سنانے؟ ایک بدبخت نے کہا ان کی لاش میں گھوڑے دوڑائے، لاش پر گھوڑے دوڑائے اور پھر سر مبارک نیزے پہ لیا، نیزے پہ، لیکن نیزے پر سر کیسے اٹھایا؟ یہ حصہ نیچے رکھا اور ایک گردن والا کٹا ہوا حصہ اوپر رکھا اور لے کے گھوم رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو کون سا حصہ نیچے رہتا ہے؟ یہ، اور کون سا حصہ اوپر ہوتا ہے؟ شہادت کے بعد بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی گردن سجدے ہی میں رہی۔ اب وہ خیمے میں گئے، آپ کی بڑی بیٹی آپ کی بڑی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیوی سکینہ، کیا منظر ہوگا میرے بھائیوں؟ کئی بھائی چلے گئے، شوہر چلا گیا، ویران جنگل میں ہیں، انہوں نے خیمے توڑ دی اور ان کے 2 پٹے کھینچنے شروع کیے تو حضرت سکینہ نے کہا آج اب تم عورتوں کو اس لیے پریشان کرتی ہو کہ ان کا سنبھالنے والا حسین نہیں رہا، ان کا سنبھالنے والا حسین نہیں رہا، اس لیے تم آئے ہو۔ اب دیکھا حضرت حسین ان میں لگ کر حضرت زینب سے رہا نہیں گیا، نانا جان یاد آ گئی۔ نانا جان ہوتا ہے جب کسی چھوٹے پر مصیبت آتی ہے تو اپنے بڑے کو یاد کرتا ہے، جیسے کسی عورت کا شوہر چلا گیا تو ان کو سارا آسرا وہی تھا۔ اب ایک بیٹی تھی، بڑی مشکل سے رشتہ ہوا تھا، وہ رشتہ ٹوٹ گیا، کیا کہتی ہے؟ ہائے آج تم نہ ہو، تم ہوتے تو میرا آسرا بن جاتا۔ ایک لڑکا تھا، باپ نے کئی جائیداد چھوڑی تھی لیکن ٹپوریوں کے ساتھ ہو گیا، سٹا کھیلتے کھیلتے کنگال ہو گیا۔ وہ بیوہ عورت گھر کے کونے میں روتی ہے اور اپنے شوہر کو یاد کرتی ہے، ہائے آج تم نہ ہوئے، تم ہوتے تو بیٹے کو سنبھال لے۔ عید بقرعید آئی، پوتے نواسے نانی اور دادی کے پاس آتے ہیں، وہ ملک ملک کر روتی ہے بغیر تصنع بناوٹ کے، ہائے آج تم نہ ہوئے، تم ہوتے تو ہماری خوشی میں شریک ہو جاتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے نانا جان کو یاد کیا، یا محمد، یا محمد، او نانا جان، دیکھیے آپ کے نواسے کی حالت، خون کی چادر اوڑھ کر سوئے ہیں، آدھا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، دشمن سن رہے ہیں، بنا تو سوایا، آپ کی بچیاں قیدی ہے اور آپ کی بچیاں پیاسی ہے۔ یہ اشعار جب سنے ہیں تو دشمن بھی رونے لگا۔ معمولی چیز نہیں ہے دوستو، یہ قربانیاں دی گئی ہیں، لیکن اس حال میں بھی ان عورتوں نے پردہ نہیں چھوڑا۔ آج ہماری عورتوں کا کیا حال ہے؟ اتنے غم کے پہاڑ توڑے ہیں لیکن پردہ نہیں چھوڑا۔ آج ہماری جوان بچیاں کہاں ہیں؟ ہماری مسکرات کیا پہن رہی ہے؟ بازار میں کس حال میں گھوم رہی ہے اور دعویٰ کرتے امام حسین سے محبت کا؟ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ میرے بھائیوں، اب امام حسین کو کس نے شہید کیا وہ ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام حسین کا خون قیامت کے دن بتلا دے گا کہ میرے قاتل یہ ہے۔ اور ہماری ذمہ داری یہ ہے، اس محرم کے مہینے میں اپنی عبادتوں کو بڑھا دو، تلاوت کو بڑھا دو، سورہ اخلاص کو بڑھا دو، درود شریف کو بڑھا دو اور پورا ثواب شہدائے کربلا تک پہنچا دو، اس سے ان کی روحیں خوش ہو۔ اپنا جو کام کرتے ہو کرتے رہو،
کی ہمیں اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ کئی سال گزر چکے ہیں، سب باپ کی جگہ پر ہوگا۔ میرے اور آپ کے باپ کے جنازے میں کوئی نگارہ بجائے آپ برداشت کرو؟ کوئی نگارہ بجائے آپ برداشت کرو گے؟ اللہ کے نبی کی نواسائی اتنا سستا ہے تو ان کا ماتم کیا جائے، نگارے بجائے جاتے ہیں۔ ہم کہاں ہیں میرے دوست؟ اس لیے اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا تو مہینہ بھی شروع ہوتا ہے قربانی سے، اور ہمارا تو سال ختم ہوتا ہے قربانی پر۔ ہمارا سال کب ختم ہوگا؟ دسمبر میں۔ کب ہوگا؟ ذوالحجہ میں۔ ذوالحجہ میں کیا ہوا؟ ابراہیمی قربانی کو یاد کرو۔ محرم میں کیا ہوا؟ حسینی قربانی کو یاد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ آگ میں جانے کا مسئلہ آیا، اے اللہ میں آگ میں جا سکتا ہوں لیکن تیرے حکم کو نہیں چلا سکتا۔ بیابان جنگل میں چھوڑنے کا مسئلہ آیا، اے اللہ میں میری بیوی اور میرے بچے کو بیابان جنگل میں تڑپا سکتا ہوں لیکن تیرے حکم کو نہیں تڑپا سکتا۔ 90 سال کی عمر میں لڑکا ملا، 8 سال کا لڑکا، حکم آیا ذبح کرو۔ ابراہیم تم کس کے ہو؟ اپنے ہو یا میرے ہو؟ کہ اللہ آپ کا ہوں، جاؤ آگ میں۔ ابراہیم تم میرے ہو یا ہاجرہ اور اسماعیل کے ہو؟ کہ آپ کا ہوں، جاؤ جنگل میں۔ ابراہیم تم میرے ہو یا اسماعیل کے ہو؟ کہ اللہ آپ کا ہوں، چلاؤ چوری گلے پر۔ یہ ہے ابراہیمی سنت۔ اللہ کو ہر حال میں راضی کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے، چاہے جذبات ٹوٹے، ارمانوں پر چھریاں چلے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کے حکم کو ہر حال میں پورا کرنا۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا طریقہ۔ اس پر آنا پڑے گا میرے دوست، اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا۔ آج موقع ایسے سنبھال لو ورنہ پیر پھسل جائے گا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جب نماز، روزے اور رات کی عبادت اور شادی نہ کرنے پر آپ نے فرمایا میرا نہیں ہے، تو پیارے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ سارا ڈھونگ کرنے پر ہم اللہ کے نبی کے ہو سکتے ہیں؟ جتنا ہو گیا توبہ کرو۔ اور جوانوں سے کہتا ہوں اپنی جوانی کی قدر کرو۔ دشمن تمہاری جوانی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، پتا نہیں کیا کیا لگے لگا دیتا ہے۔ ہاں ایک جگہ پر ہم گئے تو وہاں کے نوجوان رو رہے تھے، مولوی صاحب احمدی کی ہمیں عادت پڑ گئی ہے، اب اس کی وجہ سے ہم بیکار ہو چکے ہیں، نہ ہمارا دماغ قابو میں ہے، نہ ہمارا جذبات قابو میں ہے، نہ ہمارا پیشاب قابو میں ہے، ہمارے کپڑے ہمیشہ ناپاک رہتے ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، ہماری تو جوانیاں برباد ہو گئی۔ اللہ کے بندے تو پہلے سوچنا چاہیے۔ سلمان اندھا دھن چلے گا، یہ دشمن کی چال ہے، نہ ہمیں دنیا کا رکھے گا نہ دین کا رکھے گا۔ اپنے آپ کو بری عادتوں سے، بری صحبتوں سے، بری لتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، گندی چیز استعمال نہ کرو، ورنہ دنیا آخرت تو جائے گی، دنیا میں بھی آدمی کسی کام کا نہیں رہے، دماغ اس کا قابو میں نہیں رہتا یہ گندی چیز استعمال کرنے سے۔ پھر پتا نہیں ماں کو کیا کہے گا، باپ کو کیا کہے گا، کبھی ماں پر حملہ کر دے گا، کبھی باپ پر وار کر دے گا، کبھی بیوی کو ٹھپا لے دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دماغ قابو میں نہیں ہے۔ نماز کا تو سوال ہی نہیں ہے، روزے کا تو سوال ہی نہیں ہے، اور زندگی جانور پنے کے ساتھ گزار کر دنیا سے ہائے ہائے کرتا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، ہمارا تو سال بھی قربانی کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور ہمارا تو سال بھی قربانی پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ کرے محرم سے ہم سبق حاصل کریں۔ او مسلمانوں، او جوانوں، او مالداروں، حسینی بنو، حسینی بنو۔ کیا بنو؟ کیا بنو؟ نہیں بننا؟ حسینی زور سے بول رہی ہو، کیا بنو؟ حسینی بنو۔ کیا مطلب؟ یا حسین یا حسین، حسینی بننے کا کیا مطلب؟ اس مہینے میں مانگ لو، یہ اللہ تیرے پیارے نبی کے نواسے نے
اکیلے نے نہیں 72 کی اپنی جان قربان کر دی اور امت کو یہ سبق دیا، خبردار خبردار میرے نانا جان کے دین کو بدنام مت کرنا، اور میرے نانا جان کے دیے ہوئے دین کو غلط آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چھوڑنا مت۔ یہ ہے حسین بننا اور ملت ابراہیمی پر آؤ، ملت ابراہیمی پر آؤ، ملت ابراہیمی جو میں نے 3 قسم کی قربانیاں بتائی ہیں۔ ملت ابراہیمی کچھ بھی ہو جائے لیکن اللہ کے حکم کو ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ آگ میں گئے اللہ نے جلنے نہیں دیا، بیابان جنگل میں چھوڑا اللہ نے مرنے نہیں دیا، گلے پر چھری چلائی اللہ نے کٹنے نہیں دیا۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ حالات آوے برداشت کر لو، غلط چیز نہیں استعمال کرو، غلط روزی میں ہاتھ نہ ڈالو، غلط کاروبار نہ کرو، غلط صحبتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ زندگی آج ہے کل ختم ہو جائے، اور جان کے نکلنے کی دیر ہے۔ جان کس کی کب نکلے گی کسی کو معلوم ہے؟ اسرائیل آ کر کہہ گئے کھیلو سٹا، کھیلو جگار، پیو شرابیں اور استعمال کرو ایم ڈی، موت سے 10 دن پہلے آ کر کہہ دوں گا تو کر لینا۔ دوستی ہوئی اسرائیل سے نہیں ہوئی؟ اچھا، اس لیے میرے بھائیوں بات لمبی مجھے کرنی نہیں ہے۔ بہت بڑا مجمع آج جمع ہوا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت پر جمع ہوا ہے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں پورا مجمع دعا سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو اور شہدائے کربلا کو ثواب پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا اس کو قبول فرما کر شہدائے کربلا ان کے لیے مغفرت کی دعا تو ہے ہی، درجات بلندی کی دعا۔ اور اس مبارک مہینے میں اور مبارک دنوں میں میرے بھائیوں اللہ سے فیصلے کرا لو، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، آج تک کی زندگی برباد کر چکا ہوں، آج تک کی زندگی تباہ کر چکا ہوں، اے اللہ امام حسین والا جذبہ تو میرے دل میں پیدا کر دے، میری گھر والی کی عورتوں میں ان کی مسئولات والا جذبہ پیدا کر دے، اور میرے بچوں میں ان کے بچوں والا جذبہ پیدا کر دے کہ ہم سب تیرے دین کے لیے جیے اور تیرے دین پر بنے۔ اب میرے دوستو زندگی کا رخ صحیح کرنے کے لیے اور روزانہ یہ صحیح باتیں ہمارے کانوں سے ٹکراتے رہے، اس کے لیے تشکیل آپ کی کرنی نہیں ہے۔ اتنا کہتا ہوں کہ تعلیم بھی بیٹھا کرو، انشاءاللہ خیر کی باتیں آتی رہیں گی، گشت کے بیان میں بیٹھا کرو، جمعرات کے اجتماع میں جایا کرو، کوئی نہ کوئی بات انشاءاللہ دل پر لگ جائے گی اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضیر بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے، مسلمان تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، اور ان کا ایک گروپ تھا، ہوتا ہے نا آدمی کا گروپ، رات کو جمع ہوتے ہیں جگہ، کوئی بھکتوں کی لمڑی کے پاس اور کوئی پتہ نہیں کہاں لمڑی کے پاس جمع ہوتے ہیں کہ بھائی ان کو تو بھکتوں کے لمڑی کے بعد دیکھو جمع ہوں گے وہاں، ہر ایک کارڈ کا الگ الگ ہوتا ہے، تو وہ جمع ہوتے تھے، اور جمع ہونے کے بعد بھی تم یہاں جاؤ، تم یہاں جاؤ، تم یہاں جاؤ، کے لیے کیسے کے لیے چوری کے لیے وہ خود بھی جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ساتھیوں کو بھیجا اور خود بھی گئے، ایک مکان پر گئے ڈاکہ ڈالنے کے لیے، جب وہ اندر کودے پسیلوں کوٹ کود کر ایک جوان بچی سوئی ہوئی تو شیطان نے دل میں بات ڈالی، پہلے عزت لوٹیں گے پھر مال لوٹیں گے، پلان بدلا ڈبل گنا، لیکن اسی وقت ایک قرآن پڑھنے والا وہاں سے گزرا تو اللہ کا ولی ہوگا، اللہ نے بھیجا، تم آئے نہیں ہو، اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ اس محرم کی مبارک پہلی رات میں میرے گھر پر جاؤ اور میرے دین کے مذاکرے سنو اور دین کا صحیح طریقہ سنو، اللہ نے نوازنے کے لیے بھیجا۔
اللہ ہم میں سے کسی کو خالی ہاتھ مل گئی. اس نے ایک آیت پڑھی الم یامن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. الم یامن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ سے ڈر جائے؟ میرے دوستو، میرے بھائیوں، وہ آیت نہیں کہ وہ تیر تھا جو فضیل بن عیاض کے دل کے آس پاس ہو گیا. کیا پلان تھا اور زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ وقت آ گیا، وقت آ گیا، وقت آ گیا. اللہ کرے، اللہ کرے ہماری اس مجلس میں ہر آنے والا یوں کہے اے اللہ وقت آ گیا ہے توبہ کا، اس مجلس میں توبہ کر کے ہی اب واپس آسان ہے. پرسوں کی عادت واپس، خالی واپس نہیں، رو رہے. اور ان کی جو جگہ تھی وہاں جو جمع ہوئے تھے نا، وہاں کے بیٹھ گئے. وہاں تو نہیں ملی ہوئی، مجھے سمجھانے کے لیے وہاں کے بیٹھ گئے رو رہے. اور وہ ساری جماعتیں آئی، باس تو رو رہے. کون رو رہا ہے؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ بھائی ہم تو گزشتہ محرم میں بہت آگے آگے تھے، بہت قدم اٹھا کے دوڑ رہے تھے اور بہت للکار رہے تھے. کیا ہوا اس محرم میں؟ کیا ہوا کہ تم نظر نہیں آتے ہو؟ ارے بھائی حذیف، تم تو بہت آگے آگے تھے، اکیلے ہم کو بھی لے کے جا رہے تھے جلوس میں. اکیلے نہیں، ہم کو بھی لے چلو چلو. تم رو رہے ہو. حذیف نے کیا کہا؟ تم جاؤ جہاں جانا ہے، مجھے جانے دو جہاں مجھے جانا ہے. تمہاری راہ اور ہے، میری راہ اور. تمہاری راہ اور ہے، میری راہ اور ہے. میں تو اپنے آپ کو بدل چکا ہوں. اللہ کرے ہمارا ہر آنے والا جوان دوسرا کوئی کہے کہ کیوں نہیں آتے ہو، کہ ہماری راہ اور ہے، تمہاری راہ اور. ہم تو صحیح روپ پر آ چکے ہیں، جتنا ہو گیا ہمارا اللہ ہمیں معاف کرے گا. آئندہ ایسی حرکتیں ہم نہ کریں جس سے اللہ کے نبی کے دل کو ٹھیس پہنچے اور امام حسین کا دل زخمی ہو. ہم ایسے دشمن کو جیسی حرکتیں نہیں کرتے. ایک گھڑی آئی، اللہ نے زندگی بدل دی. تو گروپ نے کیا کہا؟ باس. کیا کہتے؟ باس. کیا کہتے؟ بولو نا، بہت انگریزی بولتے ہو. کیا کہتے؟ باس. گناہوں میں ہم نے آپ کا ساتھ دیا، کیا نیکی میں ساتھ نہیں دیں گے؟ ہم بھی توبہ کرتے ہیں اور ہم بھی آج سے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کبھی چوری کی اور ڈاکہ کی روٹی نہیں کھائیں گے. اللہ کرے ہمارا آنے والا ایک ایک جوان اپنے پوری گروپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے. بہت غلط کیا آج تک جو کیا، اب درد تمہیں کرنا ہے نہ ہمیں. ایک گھڑی آئی، آپ تھکے ہو بھائی، آپ تھکے ہو دعا کرا لوں. یہ بھی عجیب معاملہ ہے پالن پور والوں، موضوع میں وہ تھکو تم. ایک واقعہ کہوں. ارے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شاہی پہلوان تھے. شاہی پہلوان کا مطلب، شاہی پہلوان کا مطلب بادشاہ لوگ اپنے پاس پہلوان بھی رکھتے تھے. جب جی چاہا دنگل کھیلوا دیا اور بادشاہ کا پہلوان دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دیتا تھا تو بادشاہ اس کو انعام دیتا تھا. جنید بغدادی بادشاہ کے پہلوانوں میں سے. ایک مرتبہ ایک بڑے میاں انہوں نے اعلان کیا جنید سے کہہ دو اس کے ساتھ دنگل ہم کھیلیں. آپ کھیلیں گے؟
ہاتھ پنجر بسریا گنی ہو تو گن لو، ہم کھیلیں گے۔ اب بادشاہ کو پتا چلا کہ میرے پہلوان کو للکارا ہے، اب نہ بھیجے تو بھی ناموسی، اور بھیجے تو گن کر آیا کہ بڈھا ہے، کوئی گاؤں جانتا ہے، اس گاؤں سے جنید کو پکڑ دے گا تو بھی ناموسی، لیکن بھیجنا تو پڑے گا۔ دن طے ہو گیا۔ اب جب لوگوں کو پتا چلا، پہلے تو لوگ کم جمع ہوتے تھے، پہلوان کی پہلوان سے لڑائی ہوتی تھی، ہاتھی کے ہاتھی سے، اور یہاں تو ہاتھی کی لڑائی بکری سے، تو بکری ہاتھی کا مقابلہ کیسا کرے وہ دیکھنا ہے، اور مجمع چاروں طرف دیکھنا ہے۔ بڑی میاں کا پھول دونوں میدان میں اترے۔ اب وہ جنید یہ سوچتے ہیں بڑی میاں کو پکڑوں تو کہاں سے پکڑوں، بڑی میاں کہتا ہے آج قریب ڈرتا کیا ہے، قریب آنا، جنید اور قریب آ، وہ مجمع دیکھ رہا ہے، یہ تو للکار رہا ہے جنید کو بھی۔ جب جنید قریب میں آئے، کام کہہ رہا ادھر لا، جنید نہ میں پہلوان ہوں نہ اکھاڑا کھیلنا جانتا ہوں، میں تو سید گھرانے کا برا آدمی ہوں، میرے گھر کے چولہے بجھے ہوئے ہیں، میری بچیاں بھوکی ہیں، آج تو اگر ہار گیا اور مجھے جیتنے کا موقع دے دیا، تھوڑی دیر تیری ناموشی تو ہوگی، لیکن نبی کے گھرانے کے چولہے جل جائیں۔ اب ہارتا ہے تو ناموشی، جیتتا ہے تو مقابلہ اللہ کے نبی کے گھرانے کا، سید گھرانے کا برا ہے۔ ارے وہاں تو سید گھرانے کا برا تھا، یہاں تو امام حسین کی روح پکار پکار کر کہہ رہی ہے، وہ مجھے ماننے والوں، پیارے نبی کا دین پکار پکار کر کہتا ہے، وہ میرے اوپر چلنے والوں، مقابلہ پڑے گا آج تمہاری خواہشات کا، وہ میرا مقابلہ پڑے گا تمہاری خواہشات کا اور امام حسین کے جذبات کا، کس کو ترجیح دیتے ہو؟ یہ موقع ہوتا ہے۔ جنید نے فیصلہ کیا کہ ہاتھ جاؤ، جیسے آپ نے آج فیصلہ کیا ہے، کیا ہے فیصلہ؟ کرنٹ نہیں ہے، فیصلہ کیا ہے، نہ جائیں گے نہ جانے دیں گے، نہ جائیں گے نہ جانے دیں گے، نہ دیکھیں گے میرے پیارے نبی کے نواسے کا ناٹک دیکھیں گے کہ ان کے ماتم میں وہ حرکتیں ہو رہی ہے جو میرے باپ کے گھرانے پر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ آج تک جتنا کیا جتنا ہوا تو معاف کر دے۔ جنید آگے آئے تو بڑے میاں نے پکڑا، جنید خود گر گئے، جنید بولو نا، اور بڑے میاں بیٹھ گئے چھاتی پر، اور دو چار دن کی بھی بات تھی۔ مجمع دیکھ رہا ہے، جنید ہار گیا، جنید ہار گیا، جنید ہار گیا، جنید ہار گیا۔ بادشاہ بھی ناراض ہو گیا، نکال دیا، میری ناک کٹوا دی، یہ گھاٹ پنجر کے سامنے تو ہار گیا۔ ہارا تو ہے لیکن اللہ کے نبی کے سید گھرانے کو جتا دیا ہے۔ آج ہم نے اپنے جذبات پر چھریاں چلائی ہے لیکن اللہ کے نبی جی کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائی ہے۔ رات کو جنید سوئے، رات کو جنید سوئے، خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف، جنید تو نے میرے بوڑھے گھرانے کی، میرے گھرانے کے بوڑھے کی لاج رکھی اور ان کی بچیوں کو روٹی کا انتظام کیا، اللہ تجھے اپنا ولی بنائے۔ اگر یہ موقع چوک جاتے، بوڑھے کو ہاتھ دیتے تو چند کوڑیاں
گھڑی آئی تھی سنبھال لیا، اللہ نے اپنا ولی بنا دیا۔ ایک گھڑی آئی ہے، جذبات بہت ہے، اس لیے کہ ہر سال ایسا کیا ہے، اس سال کے بھی جذبات تھے، لیکن ایک گھڑی آئی ہے کہ اس جذبات کو ہمیں قربان کرنا ہے۔ کیا پتا اللہ اس قربانی پر ہمیں کیا دے گا، ہم سوچ نہیں سکتے۔ حضرت جنید کے ماموں حضرت سیدی سبتی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک دارویہ پڑا ہوا تھا، مسلمان تھا، لیکن بے ہوشی کی حالت میں بھی وہ اللہ اللہ کر رہا تھا، نشے میں ٹائٹ ہے کی کلاس۔ حضرت سیدی سبتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے اللہ کا نام اس ناپاک ہونٹوں سے لے رہا ہے، یہ ہے میرے اللہ کا نام اس ناپاک ہونٹوں سے، اتنا بڑا مجموعہ غلط چیزوں میں۔ تو انہوں نے رومال نکالا اور رومال نکال کر ہوش صاف کیے، اپنے بس میں اتنا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں بھیجا اور یہ دین کے مذاکروں کے رومال کے ذریعے سے ہوش صاف کیے، کیا ہم کر سکتے ہیں؟ بولو نا، اندر سے تو ہم صاف نہیں کر سکتے نا۔ اب سیدھی سکتی تو چلے گئے، ایک آدمی نے آ کر کہا جب وہ ہوش میں آیا کہنا اب تو دارو چھوڑ لیا، وہ سیدھی سکتی کو بھی پتا چل گیا کہ تو دارو لیا ہے، اب تو یار وہ حرکتیں چھوڑو، اب تو پہلی محرم کی رات میں ساری بات کھل کر آ گئی۔ اب رات ہوئی تو سیدھی سکتی رحمۃ اللہ نے مسجد میں گئے تو دیکھا کونے میں کوئی ہچکی مار کر رو رہا ہے، دیکھا یہ تو وہی ہے، کون 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 جو پڑا ہوا تھا اور اپنے بس میں تھا، اتنا ہوش صاف کیا تھا۔ اس سے پہلے سیدھی سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا تھا جاؤ مسجد میں ہمارا کوئی ولی روتا ہے ملاقات کرو، ابھی آئے تو کوئی رو رہا تھا، دیکھا وہی ہے۔ بھائی کیا ہوا کہ مجھے کیا پوچھتے ہو، خواب میں تمہیں بتا دیا گیا ہے، مجھے کیا پوچھتے ہو؟ پھر اس نے کہا اللہ کی طرف سے آواز آئی او سیدھی تم نے میرے بندے کا ہوش صاف کیا، تمہاری فکر پر میں نے اس کا دل صاف کیا۔ اللہ کرے ہمارے اس بیان کو، ہمارے اس مذاکرے کو اور ہمارے جمع ہونے کو جو ظاہر میں ایسا ہے جیسے ہونٹوں کو صاف کیا جاتا ہے، کیا بعید ہے کہ اللہ یہ فیصلہ کر لے کہ میرے بندوں تم نے آپس میں مل کر ایک دوسرے کے ہونٹوں کو صاف کیا ہے، آج میں تمہارے دلوں کو بھی صاف کروں۔ اللہ کرے اللہ ہمارے لیے یہی فیصلہ ہے۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ان خرافات سے بچا، ہر موقع کے خرافات سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے دوستوں کو بچاؤ، عبادت کرو، یہ عبادت شہداء کربلا کو اس کا ثواب پہنچاؤ، اور اللہ نے ایک محنت کی ہے دعوت و تبلیغ کی، مت بھاگو، جتنا ہو سکے اس میں لگے رہو، مسجد کی تعلیم میں بیٹھو، کشت میں شرکت کرو، ہفتہ واری اجتماع میں جاؤ، مسجد اور جماعت میں بیٹھو، انشاءاللہ حذیل بن ایاس کی طرح کوئی آیت لگ جائے گی اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ کرو گے انشاءاللہ، کرنٹ نہیں ہے، کرو گے انشاءاللہ۔ آپ کہو گے مولوی صاحب آپ نے بہت زور سے انشاءاللہ کہلوایا کہ باہر سڑک میں جانے والا جو کچھ سوچتا ہوگا مسجد میں کچھ ہوا ہے، اتنا زور سے آپ نے کہلوایا، لیکن ہماری آواز تو یہاں سے ٹکرا کر نیچے آئی۔ کون کہتا اتنا بڑا مجمع مسلمانوں کا مسجد میں بیٹھ کر ایک نیک بات پر انشاءاللہ کہتا ہے، ارے تمہاری آواز چھت کو پھاڑ
کو چیر کر اللہ کے عرش سے ٹکرائی ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے میرے بندے جمع ہوئے ہیں، کیا جذبات تھے، کیا ارمان تھے، کیا پروگرام تھے، کیا پلان تھے، لیکن جب ان کے سامنے حق بات آئی ہے، آج انہوں نے اپنے جذبات پر چھریاں چلائی ہے اور اپنے پلانوں کو پھیل دیا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اگر اس مجلس میں جو اچھی سنسنی توبہ کرے گا، اللہ ہماری زندگی کا رخ کو موڑ دے گا، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا رخ کو عافیت کے ساتھ موڑ دے گا۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحان ربي العلي العلي الوهاب، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك وخير خلقك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطاوار ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم قصوروار ہیں، ہم نمک حرام ہیں۔ اے اللہ اس دھرتی پر ہم سے بڑا باقی کوئی نہیں ہے، مگر مولا آپ سے بڑھ کر تھوڑا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم نے یہ سنا ہے کہ رکھا ہوا آپ اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا رکھا ہوا رب راضی ہو جاتا ہے۔ اے اللہ یہ پورا مجمع بھکاریوں کا ہے، یہ پورا مجمع گنہگاروں کا ہے، اپیل لے کر آیا ہے، اپیل لے کر آیا ہے، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ اے اللہ تیرے احکامات کو توڑ کر تجھے بہت ناراض کیا ہے۔ اے اللہ سنتوں کو چھوڑ کر تیرے محبوب کو بہت ناراض کیا ہے۔ اے اللہ اس مبارک مہینے میں اے اللہ ہم نے وہ حرکتیں کی ہے جو حضرت حسین کے دشمنوں نے کی تھی۔ اے اللہ یہ حرکتیں کر کے ہم نے حضرت حسین کی روح کو بہت تڑپایا ہے۔ آج تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تو نے اپنے دربار میں بلایا ہے اور صحیح بات کہنے اور سننے کی توفیق دی ہے۔ اے اللہ آج سے ہم توبہ کرتے ہیں، نہ تیرا کوئی حکم توڑیں گے، نہ پیارے نبی کی کوئی سنت چھوڑیں گے، نہ ان دنوں میں امام حسین کی روح کو تکلیف پہنچائیں گے۔ جتنا ہو چکا مولا معاف کر دو، مولا معاف کر دو، مولا معاف کر دو، مولا معاف کر دو۔ دین کی حقیقت ہمیں نصیب فرما دو، ہمیں سنتوں کا شہدائی بنا دو، سنتوں کا اپنے گلے کا ہار اور سر کا تاج بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ سنت کے خلاف زندگی کی نفرت دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ موت اچانک آ جائے گی، نہ گاتی ہے نہ گنگناتی ہے، وہ تو اچانک ہی چلی آتی ہے۔ اے اللہ پتہ نہیں ہم میں سے کس کی کتنی زندگی باقی ہے، وہ تو تیرے علم میں ہے، جتنی باقی ہے تیرے رضا والے کاموں میں گزارنے کی تو ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ موت سے پہلے موت کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ گناہوں سے، نافرمانیوں سے، حکم و عدولیوں سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے نیک سالہ بندہ بنا دے، ہمیں تیرا نیک سالے بندہ بنا دے، ہمیں تیرا نیک سالے بندہ بنا دے۔ اے اللہ تیرا کرم، ہم نے کھوپڑیوں سے گناہ کے پلان سوچے، تو نے ہم کو پاگل نہیں بنایا، ہم نے آنکھوں سے غلط دیکھا، تو نے ہم کو اندھا نہیں کیا، ہم نے کانوں سے غلط سنا، تو نے ہم کو بہرا نہیں بنایا، ہاتھ پیر سے غلط حرکت کی، تو نے ہمارے بدن پر لقمہ نہیں ڈالا۔ اے اللہ کرم پر کرم فرما کر ان بری لتوں سے ہماری حفاظت فرما، ان گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ کیا منظر ہوگا کربلا پر، کیا منظر ہوگا چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا کئی دنوں تک پانی بنے اور پانی پینے کے لیے اور چھوٹے بچے کو پلانے کے لیے لے جاتے ہیں، ماں باپ کے ہاتھ میں تیر آ کر لگتا ہے اور بچے کی
گلے سے آر پار ہو جاتا ہے۔ ماں باپ گئے تھے چلو میں لے کر پانی پلائیں گے، وہی ماں باپ اپنے چلو میں اپنے معصوم بچے کا خون لے کر آ رہے ہیں۔ اے اللہ خیمے اجاڑ دیے گئے، اے اللہ 72 آدمیوں کو شہید کر دیا گیا، حضرت حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ اے اللہ عورتوں کی چادریں کھینچ دی گئی۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان قربانیوں کے صدقے میں تو اپنے دین کو زندہ فرما دے، اور ان قربانیوں کے صدقے میں ہم گنہگاروں کو بھی پیارے نبی کا سچا امتی اور امام حسین کا سچا محبت کرنے والا اور اپنا سچا بندہ بنا دے۔ اے اللہ ہم اور پوری امت کی طرف سے، ہماری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے شہدائے احد کو، شہدائے بدر کو اور شہدائے احد کو اور شہدائے کربلا کو اپنی شاعر شان جزائے خیر نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنی شاعر شان جزائے خیر نصیب فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ ایک ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا کیسی کیسی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں، چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حلال پاک روزی برکت والی عافیت والی ہمیں نصیب فرما دے، حرام لوگوں سے تو ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہو ان کے گھروں میں، خاندان میں، شہر میں اور پوری امت میں جو بیمار ہو شفا نصیب فرما دے۔ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے، مقروضین کو قرضوں سے نکال دے، یہ جوڑوں کو نیک سالے جوڑا نصیب فرما دے، یہ اولادوں کو نیک سالے اولاد نصیب فرما دے، یہ روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما دے، یہ مکانوں کو یا اللہ ذاتی رہائش مکان نصیب فرما دے، جس کی جو جائز حاجت ہو پورا فرما دے۔ ہمارے سب سے بڑی حاجت یہ ہے ہم دنیا سے جا رہے ہو، مولا وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے ہم چار پائے پر پڑے ہوں گے، نہ ماں کو پہچانے کے نہ باپ کو، نہ بیوی کو پہچانے کے نہ بہن کو، آم کی پتلی بدل جائے گی۔ اے اللہ اے اللہ لوگ زمزم کا پانی پلائیں گے اور کے دونوں کناروں سے باہر آ جائے گا، ڈاکٹر پر ڈاکٹر آئے گا، اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، بلا لو جس کو بلانا ہو۔ اے اللہ اتنے ملک الموت آئیں گے اور روح نکال کر چلے جائیں گے، گھروں میں کوہرام مچے گا، بچیاں بے ہوش ہو جائے گی اور عورت اپنے زیورات توڑے گی، دوسری عورت پوچھے گی بہن کیوں زیورات توڑتی ہے، وہ کرے گی میرا سر کا داغ چلا گیا، میں زینت کروں تو کس کے لیے کروں۔ یا اللہ 2-4 گھنٹوں میں جنازہ تیار اور جنازہ روانہ ہو کر اے میرے مولا، اے میرے مولا موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما، ایمانی موت ہمیں نصیب فرما، اسلامی موت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ گناہ کرتے کرتے، اے اللہ دنیا بٹورتے بٹورتے، اے اللہ دنیا جمع کرتے کرتے، دنیا وقتے وقتے اچانک کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، دواخانے کی موت سے، بغیر وصیت کے مرنے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے ضرور آئے گا، کون بچائے جو بچے گا۔ اے اللہ اس وقت تو ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے تیری پسندیدہ موت، آسان موت ہمارے لیے مقدر فرما۔ اے اللہ جہاں سکرات گئی قبر کا گڑھا سامنے آ جائے گا۔ اے اللہ کیا کریں گے اگر بغیر محنت کے اور بغیر دین کے اگر قبر میں چلے گئے۔ اے میرے مولا مصیبتوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اے اللہ ہماری لاش قبر میں اتاری جائے اس سے پہلے تو ہماری مغفرت کا فیصلہ کرنا۔ اے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، حشر میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ اور ایک کوثر پر سے آقا کے ہاتھ سے جامع کوثر پلا دے۔ اے اللہ بہت سے لوگ اور ایک کوثر پر آپ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فرشتے روکیں گے، آپ فرمائیں گے آنے دو میرے ہیں، فرشتے کہیں گے لا تدری ما احدثوا بعدک، نبی جی آپ نہیں جانتے ہیں آپ نے جو دین پیٹوں پر پتھر باندھ کے 2 مہینے تک چولہے بجھوا کے اپنی بیٹی فاطمہ کی چھاتی کا دودھ خشک کروا کے اپنے نوازوں کو بھوک میں بلبلاتا ہوا دیکھ کر اور احد کے میدان میں 70 صحابہ کو شہید کروا کر طائف کے لہو لہان ہو کر جو دین
آپ نے ان کو دیا تھا انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھی. آقا فرمائیں گے سحقن سحقن سحقن، دور ہو جاؤ، ہٹو، منہ کالا کرو، میرے پاس نہ ہو. اے اللہ ہم نے ایسی کئی حرکتیں کی ہے جس کا دین سے کوئی جوڑ نہیں ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم معافی مانگتے ہیں، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، ہم گھٹنے ٹیکتے ہیں، ہم پیشانیاں رگڑتے ہیں. ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو. کہیں ایسا نہ ہو موزے کو پر جائے اور آقا دھکا دے دے، چلے جاؤ چلے جاؤ، دشمنوں نے تو میرے نواسے کے ٹکڑے کیے تھے، تم نے میرے ہو کر میرے نواسے کے ماتم میں ایسی حرکتیں کی جس سے میرے نواسے کی روح زخمی زخمی ہو گئی. چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، میرا تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے. اے اللہ ان بدبختوں میں ہمارا شمار نہ کرنا. آج ہم توبہ کرنے آئے ہیں، ہاتھ جوڑنے آئے ہیں، معاف کر دو. اے اللہ نام اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرما، پل صراط کا راستہ آسان فرما، جنت الفردوس پہ اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ زندگیوں میں سدھار لانے کے لیے، اعمال کا شوق پیدا کرنے کے لیے، پیارے نبی کے دیے ہوئے تھرمامیٹر پر اپنی زندگی کا رخ لانے کے لیے آپ نے ایک سیدھی سادی محنت کی ہے، دعوت و تبلیغ کی. اے اللہ اس محنت میں لگنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. جس تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا نفاق متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ آپ کے ذات عالی کے بعد ہم پر اگر کس نے بڑا احسان کیا ہے، نہ ہماری ماں نے کیا ہے نہ ہمارے باپ نے کیا ہے، ہمارے سب سے زیادہ بڑے محسن ہمارے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں. ہم تو اس مجلس میں اے اللہ سینکڑوں کے مجمع میں آپ کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ اللہ آج تک جتنے ستارے جگمگائے ہیں اور قیامت تک جگمگائیں گے، اور جتنے ریت کے دانے چمکے ہیں قیامت تک چمکیں گے، اور جتنے بارش کے قطرے گرے ہیں قیامت تک گریں گے، اور جتنے درختوں کے پتے اگے ہیں قیامت تک اگیں گے، ان سب کی تعداد کے برابر ہم میں سے ایک ایک کا نام لا کر ہمارے آقا کی خدمت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما. ان شرور سے پناہ چاہیے، ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ہمارے کہتے اور سننے کو اور ان تیرے بندوں کے جمع ہونے کو اور اس مجلس میں بری حرکتوں سے ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. دیکھو بھائی اتنے بڑے مجموعے سے ملاقات کرنا مشکل ہے. یہ جو چاہتا ہے ملاقات کرے آپ بھی چاہتے ہیں، لیکن مجموعہ بہت ہے، اس لیے میں سلام کر رہتا ہوں، آپ سلام کا جواب دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.